السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جمعے کے متعلق ہم جو مسائل تھے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ پیچھے ہم نے یہ یہاں تک مکمل کیا تھا کہ آپ جمعے والے دن کوشش کر کے صاف ستھرے دھلے ہوئے نئے کپڑے جو روٹین میں پہنے ہوئے اسے ہٹ کے آپ پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں۔ آج جمعے کے چند اور مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جمعے کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو کوئی ایسا شخص جو لیٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے خطبہ بھی اس کا رہ گیا اور جب نماز کھڑی ہوئی ہے اور تب آیا ہے اور اس نے آ کے ایک رکعت گزر گئی ہے یا دونوں رکعت گزر گئی ہیں اور آخری تشہد میں آ کے ملا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورتحال میں عام جو ایک طریقہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اب نکل گیا ہے، اب اس کو جو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ جمعے کی جو جماعت ہو رہی ہے اس کے آخری حصے میں کسی بھی حصے میں مل گئے ہیں تو آپ دو ہی پڑھیں گے، آپ چار نہیں پڑھیں گے، آپ دو ہی پڑھیں گے آپ کو، کیونکہ امام کی پیروی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے کہ جتنی نماز آپ لوگ پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اس سے پورا کر لو، یہ ایک حدیث ہے۔ تو امام دو پڑھا رہے تھے تو آپ نے امام کے ساتھ آگے ملے ہیں، ایک پڑھی ہے، آخری تشہد میں ملے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے دو ہی پڑھیں گے تو آپ کو جمعے کی جو رکعتیں ہیں وہی ہو جائیں گی۔ آپ کو نئے سرے سے چار پڑھنے کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ جب لوگ خطبے کے دوران جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ کے نبی کا؟ ان کے لیے اللہ کے نبی کا واضح حکم موجود ہے کہ آپ نے آ کے دو رکعتیں مختصر سی پڑھنی ہے اور پھر بیٹھنا ہے۔ یہ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک سلیق عطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور دو رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے تو نبی رحمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ پھر آپ نے حکم دے دیا کہ تم میں سے کوئی ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے دو مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، آپ ڈائریکٹ آ کے بیٹھنا نہیں چاہیے آپ کو۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پھر ایک چیز اور بھی ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ جو امام ہے تو خطبے کے دوران وہ مقتدی سے کلام بھی کر سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، کوئی حکم بھی دے سکتا ہے۔ جیسے عموماً ہمارے مساجد میں امام صاحب اگر خطبہ دے رہے ہیں، کوئی ان کو ایسا عمل نظر آ رہا ہے، کوئی کیونکہ وہ تو سارے بندوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ بے ہوش ہوتا نظر آ گیا، کوئی کھڑکی کھولنے کا دینا ہے، کوئی پنکھا اگر ہے، ایسی صورتحال وہ حکم دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوگی وہ تعداد جو آپ نے خطبے کے دوران آنا ہے۔ اب جو لوگ فضیلت کے اعتبار سے اور ایک اچھی عادت ہے ان کی کہ وہ جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں، تو اگر وہ پہلے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، وہ جتنی چاہیں، جتنی اللہ نے ان کے توفیق دی ہے وہ دو دو کر کے رکھتے پڑھتے جائیں۔ تو ان کے بارے میں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، یہ پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، دوبارہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا، جمعے میں آیا، جتنی تقدیر میں تھی نماز پڑھی، جتنی تقدیر میں تھی نماز پڑھی، تو جتنی اس نے رکعتیں پڑھنی تھیں وہ پڑھتا گیا۔ تو جب خطبہ پڑھی، خطبے سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس نے چپ رہا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، خطبے کے دوران خاموشی سے خطبہ سنا، پھر امام نے جو نماز پڑھائی وہ پڑھی۔ اس کے بعد جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور 3 دن مزید کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، 10 دن کے گناہ جو ہیں اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور جو کنکریوں سے کھیلے اس نے فضول کام کیا، آگے تنکے توڑنا، کنکریوں سے کھیلنا، انگلیوں کے یہ پٹاخے نکالنا، اس کو چپ کروانا، اس پر بات کرنا، یہ فضول کاموں میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے پرہیز کرنا ہے آپ نے۔ تو پھر اس سے یہ بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جمعے سے جو پہلے رکھتے ہیں نا وہ مقرر نہیں ہے کہ آپ نے 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ امام صاحب جب
ادھر ممبر پہ چڑھ جائیں خطبہ شروع کرنے کے لیے، تو آپ خاموش ہو کے یہ بیٹھ جائیں، اس سے پہلے آپ پڑھتے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد جمعے کے ایک مسائل میں ہے کہ گردنیں نہیں پھلانگنی آپ نے، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا، تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور دیر لگائی ہے۔ ایک حدیث میں اور میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کی گردنیں پھلائیں اس نے جہنم کی طرف اپنا پل بنایا۔ تو یہ اگر آپ نے آگے آنا ہے، آگے بیٹھنا ہے تو ٹائم سے آئیے، اگر آپ دیر سے آئے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ کے آپ خطبہ سنیں۔ تو مقصد جو ہے ہمارا وہ اصل میں امام خطیب صاحب کی جو نصیحتیں ہیں ان کو سننا ہے، آگے فرنٹ سیٹ پہ آگے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو جہاں بھی آپ بیٹھیں گے آپ بیٹھ جائیں آرام سے آگے۔ پھر اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے تھے۔ تو آج بھی ہمارے ہاں 2 ہی خطبے ہیں، تو پہلے ایک خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ایک ہماری مقامی زبان میں ہوتا ہے۔ تو مقامی زبان میں ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا بھی یہی معمول تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ آپ کی جو نماز تھی وہ بھی اوسط درجے کی اور خطبہ بھی اوسط درجے کا ہوتا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے علماء کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جمعے میں نہیں لگا دینا چاہیے، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھانی چاہیے، کہ یہ چاہیے کہ آپ گرمی کی شدت کو دیکھیں، سردی کی شدت کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سا خطبہ، کیونکہ جتنی بات مختصر ہوتی ہے وہ جامع ہوتی ہے، اتنی لوگوں کے اوپر پر اثر ہوتی ہے۔ لمبی لمبی گفتگو کریں گے تو وہ لوگ صرف بار بار گھڑی کو دیکھیں گے، بار بار امام صاحب کو دیکھیں گے کہ کب یہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کا جو معمول ہے اس کو اپنانے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دانائی کی علامت ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو طویل کرو اور اپنے خطبے کو مختصر کرو۔ تو بعض بیان جو ہیں وہ جادو ہوتے ہیں، جو مختصر بات اگر انسان کی جائے اور پر اثر ہو، جامع ہو، تو وہ جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اس کے بعد مزید کچھ مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔